کے سبق میں پڑھی ہے، جی میں خلاصہ ذکر کیے دیتا ہوں آج کے لیکچر کا جو توضیح طلبی کا ہم نے اب تک مکمل کیا۔ ایک تو چیزوں کے حسن اور خوب کا معنی کیا ہے، حسن کیا ہے، قباحت کیا ہے، پھر اس کے بعد چیزوں کی حسن اور قبو کا معیار کیا ہے، شریعت ہے یا عقل ہے، اس میں اختلاف ہم نے پڑھا۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا کہ احکام شرعیہ عملیہ کو دلائل سے جاننا یہ فقہ ہے، تو کتنے احکام کو جاننا فقہ کہلاتا ہے۔ اس میں 4 احتمالات ہم نے پڑھے اور چاروں ہی باطل ہیں، یعنی کل مجموعی، کل افرادی، بعض معین بعض غیر معین، اور چاروں ہی باطل ہیں۔ لیکن صحیح احتمال کیا ہے؟ تو اس میں یہ جواب دیا گیا کہ جو اکثر احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جانے وہ فقیہ کہلاتا ہے۔ اور پھر تقسیم بھی ذرا کی گئی دور صحابہ اور بعد والے دور کے لحاظ سے۔ دور صحابہ میں فقیہ اسے کہا جاتا ہے جو وحی سے ثابت شدہ جن مسائل کے متعلق وحی ظاہر ہو چکی ہے ان مسائل کو بھی جانتا ہو اور ساتھ ساتھ نئے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اس صحابی کو فقیہ کہیں گے۔ اور دور صحابہ کے بعد جن مسائل کا وحی کے ظاہر سے اس بات ہو چکا ان کو بھی جانتا ہو اور اجماع امت سے ثابت شدہ مسائل کو بھی جانتا ہو، اور ساتھ ساتھ ملکہ استنباط یعنی نو پیدا مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، تو اسے فقیہ کہا جاتا ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں فقہ، یہ اصول فقہ تھی۔ اب فقہ کا، اس سے پہلے ہم نے قربانی کے مسائل کو حل کیا تھا، بالکل اسی طرح کا مختصراً اب ایک نیا باب شروع کرنے لگے ہیں جس کو کتاب الرہن کہا جاتا ہے، اردو میں ہم اسے گروی کہتے ہیں۔ تو گروی کے باب السلام کا، جی 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 وعلیکم السلام، سر وہ نا آپ کو جی پتہ جی ہے میں اتنا ڈیٹ شیٹ آ گئی 20 پیپر ہے تو تھوڑی سی ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کر دیں تو تب کہاں سے تیاری کریں اور کیسے۔ تیاری تو یہ گروپ کے اندر بکس دونوں ہی بھیج دی تھی، تیاری تو انہی سے کرنی ہے۔ تو مزید میں جو ہے نا مجھے آج ایک بہن نے بھیجے تھے کہ اساتذہ نے سوال بھیجے ہیں، تو میں اسی طرح انشاءاللہ ایک پیج پہ سوال لکھ کر ان کی پک سینڈ کروں گا۔ پہلے بھی بھیجے تھے کوئی سوال، تو وہ آپ اگر سوال حل کر لیتے ہیں تو پیپر میں انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی۔ جی سر اگر آپ مطلب وہ سوال لکھ کے بھیج دیں تو زیادہ اور بہتر ہو جائے جی گا میں بھیج دیتا ہوں میں ابھی، بس یہ مکمل کر لینے دیں مجھے، تو اس کے بعد ٹھیک میں ہو گیا پھر آج پڑھ کے بھیجوں گا انشاءاللہ۔ جی جی، رہن کسے کہتے ہیں؟ اردو میں ہم کہتے ہیں گروی رکھنا۔ اس کا ایک ہے لفظی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی۔ تو رہن کا لفظی معنی ہے کسی بھی سبب سے چیز کو روک لینا، یہ رہن کہلاتا ہے۔ اور اصطلاحی طور پر قرض کے عوض میں جو چیز روکی جائے اسے رہن کہا جاتا ہے۔ چیز ادھار لی ہے، آپ کے پاس قیمت نہیں ہے، قیمت کی جگہ پہ آپ کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تو اسے رہن کہتے ہیں۔ یہ راہ کے فتح کے ساتھ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ انہ علیہ السلام اشترى من یہودی طعاما برہنہ بہا درعہ، یہودی سے اناج آپ نے خریدا تھا، پیسے نہیں تھے، ادھار کیا، اور قیمت کی ضمانت اور یقین دہانی کے لیے آپ نے اپنی زرہ یہودی کے پاس گروی کے طور پر رکھی تھی۔ ہمارے ہاں آج کل چیک رکھے جاتے ہیں یا مکان گروی پہ دیے جاتے ہیں اور رقم لی جاتی ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں بشرطے کہ باقی شرائط کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ تو اس رہن کا رکن کیا ہے؟ جیسے نماز کے ارکان ہے نا، رکوع، سجدہ، قیام وغیرہ، اسی طرح رہن کے بھی 2 رکن ہیں، ایک ایجاب اور دوسرا قبول۔ ایجاب کسے کہتے ہیں، قبول کسے کہتے ہیں؟ پہلے شخص کی طرف سے، یعنی پیشکش جسے کہیں، پیشکش کو
ایجاب کہتے ہیں اور پیشکش کو قبول کرنے کو قبول کہتے ہیں۔ آگے ذکر کرتے ہیں کہ جب گروی والی چیز کے اوپر قبضہ کر لیا جائے تو وہ مالک کی ملکیت سے نکل نہیں جاتی، ملکیت اس پہ مالک کی ہی رہتی ہے، یہ بندہ بطور امین اس پہ قابض ہوتا ہے۔ جو گروی دینے والا ہوتا ہے، یعنی جس نے ادھار لی ہے نا چیز، اسے راہن کہتے ہیں، راہن، را الف اور دو چشمی ہا اور نون، اور جس کے پاس رکھی ہے اسے مرتہن کہتے ہیں، اور جو چیز رکھی گئی ہے اسے مرہون کہتے ہیں، مرہون۔ اب جب اس کے قبضہ میں دے دی جائے، جیسے ادھار چیز لی ہے، تو وہ اس کی ضمانت میں چیز چلی جاتی ہے، اس کے پاس بطور امانت ہے۔ اس دور میں کرتے کیا ہیں، مکان جو گروی رکھا جائے اس کا کرایہ وصول کر کے خود کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ قرض کے اوپر نفع جو ہے سود ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے مکان اپنے قبضہ میں لے سکتے ہیں، کرایہ وصول ہو تو اصل مالک کو دیں واپس۔ آگے جی، کہاں پہ گروی درست ہے، کہاں پہ گروی درست نہیں ہے؟ کہتے ہیں جہاں پہ چیز ادھار لے اور اس چیز پر ایسی کوئی چیز ہو جس کو ضمانت، جس کے اوپر چٹی کو لاگو ہو سکتی ہے، تو اس کو اگر گروی میں رکھا جائے، اس کے عوض چیز گروی میں رکھی جائے تو درست ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، فضول سی چیز ہے، تو وہ لی ہے، اس کے بدلے میں بطور ضمانت گروی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں وہ چیز کو قیمتی بھی ہونی چاہیے۔ وہ کو 2-4 روپے کی چیز آپ لے رہے ہیں، 100 کی بھلے لے رہے ہیں، تو وہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے اس دور میں۔ ذرا اچھی قیمت والی چیز ہو تو اس کے عوض گروی کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اگر تھوڑی سی معمولی سی قیمت کی چیز ہے تو اس کے عوض گروی نہ رکھی جائے۔ جس وقت گروی رکھنے کے لیے آپ کو چیز سامنے دکھا دیں، پیش کر دیں، جس سے ادھار لے رہے ہیں اسے کہا جائے گا کہ قرضہ سپرد کر دیں اور گروی میں یہ چیز لے لیں۔ اگر کہتے ہیں جی وہ ادھار لے رہا ہے، صحیح کس مطالبہ پیج پہ آپ پڑھا؟ یہ میرے پاس عربی کتاب ہے، یہ اشرف الہدایہ جو بک سینڈ کی گئی ہے نا، اس سے میں پڑھا رہا ہوں۔ یہ اردو بک نہیں ہے، آپ کے پاس پیج نمبر سینڈ کی، وہ اشرف الہدایہ کے نام سے۔ ہمارے پاس ایسا انہوں نے ہدایا ہے شاید وہی ہوگی احسن الہدایہ۔ اس میں آپ گروی کا باب نکالیں، اس میں کوئی خاص چیزیں نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کتاب نکالنے کا نہیں کہا۔ یہ جو ایک تو اس میں یاد کریں گے کہ رہن یا گروی کہتے کسے ہیں یہ پتا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ پتا ہونا چاہیے کہ گروی کا مال مالک کی ملکیت سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، تو مالک کی ملکیت میں ہی رہتا ہے، مرتہن کے پاس بطور امانت ہوتا ہے۔ اور آگے کچھ مسائل اس طرح کے ذکر کیے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ بندہ ادھار لے رہا ہے کسی سے، کہتا ہے لیکن یہ پہنچانا آپ نے کسی اور شہر میں ہے اور میں گروی یہاں پہ رکھ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ ان کے اوپر دوسرے شہر میں پہنچانا ضروری نہیں ہے، ادھار یہ لے رہا ہے جہاں پہ مل جائے وہاں پہ ہی قبول کر لے۔ اور اگر یہ شرط لگا دیتا ہے، جس سے ادھار لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز گروی میں رکھنی ہے وہ فلاں جگہ پہنچاؤ، تو پھر اس کی شرط لگانا درست ہے، کیونکہ وہ بندہ ادھار دے رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ گروی بندے نے رکھی تھی، اب وہ قرضہ اتار نہیں پا رہا، تو اجازت دے دیتا ہے کہ یہ جو چیز گروی رکھی تھی وہ بیچ دے۔ تو ایسی صورت میں
مرتہن کو یعنی جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے شریعت اجازت دیتی ہے وہ نقد بیچ دے یا ادھار بیچ دے، اس کو اجازت ہے۔ جیسے یہ زمینیں جو بینک میں گروی دے دی جاتی ہیں، ان کے کاغذات رکھ دیے جاتے ہیں، بعد میں نیلام ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ آگے مسائل ذکر کر رہے ہیں کہ اگر دونوں یہ گروی فسخ کریں، ختم کرنا چاہیں، پھر ٹائم لیا ہوا تھا ابھی میں سال کے بعد واپس کروں گا، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے گنجائش دے دی قرض واپس کرنے کی، گروی فسخ کرنا چاہیے۔ یا پھر ایک چیز رکھی تھی، موبائل رکھا تھا، اب ضرورت ہے موبائل کی، کہتا ہے جی یہ ختم، اس کے بدلے میں موٹر سائیکل رکھتا ہوں، تو یہ دونوں نہ اس کے وہ اس مال کی حفاظت بھی کرے، اور اگر اس کے اوپر کوئی خادم نوکر مقرر کیا گیا اس کی حفاظت بھی اس کے ذمہ ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر انگوٹھی کسی نے گروی میں رکھی ہے وہ اپنی انگلی میں ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی کباط نہیں۔ ہاں جی، جیسے گھر کا کرایہ یہ مالک کو دینا ضروری ہے، اسی طریقے سے گھر کے اوپر کوئی نگران مقرر کیا، چوکی دار، یا کچھ جانور گروی میں رکھے ان کا چرواہ، تو اس کی ملازمت، اس کی اجرت یہ مالک کو دینی پڑے گی، جس کے پاس گروی چیزیں رکھی گئی اسے نہیں دینی پڑے گی۔ اسی طریقے سے پہلے دور میں جو غلام ہوتے تھے، کوئی غلام گروی میں رکھ دیا، یہ غلام ہے جی، تو اس کا کوئی علاج معالجہ کروانا پڑا تو وہ بھی مرتہن نہیں بلکہ اصل مالک ہی کروائے گا۔ اس میں مین چیز یاد کرنے والی، رہن کسے کہتے ہیں، یہ تعریف یعنی لفظی معنی، اصطلاحی معنی، اور پھر رہن کے دو تین احکام کہ جو چیز رہن میں رکھی ہے وہ تب رکھے جب جو قرض یا ادھار لے رہا ہے وہ قیمتی چیز ہو، غیر قیمتی چیز کے بدلے میں گروی رکھنا درست نہیں ہے۔ اور گروی رکھنے کے بعد جو چیز گروی رکھی گئی ہے اس پہ ملکیت مالک کی رہتی ہے، مرتہن کے پاس وہ چیز بطور امانت ہوگی، اور مرتہن اس سے نفع نہیں حاصل کر سکتا، مالک ہی نفع حاصل کرے گا۔ بس اس بات میں یہی خاص چیز ہے یاد کرنے والی۔ اب میں انشاءاللہ کچھ سوال سینڈ کرتا ہوں آپ کو نماز کے بعد، مزید کچھ چیز جو سمجھنے والی ہو وہ آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم۔